السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کی بنیادی تیاری کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ احکام اور مسائل کا بیان عموماً دروس میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں سیکھیں جن کی برکت سے ہمارا جو شعور ہے اور جو نیکی کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط رہے۔ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آپ کا نظریہ تسلیم نہیں کرتا، آپ اسے مانتے نہیں ہیں، آپ پر وہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اب آپ مجبور ہیں کہ آپ وہ بوجھ اٹھائیں، آپ انکار کرنے کے مجاز نہیں ہیں، آپ سے آپ کی بات نہیں پوچھی جا رہی ہوتی۔ اس صورت میں ساتھ چلنا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ کا بس نہ چلے، کیونکہ آپ تو آمادہ نہیں ہیں وہ کام کرنے کے لیے، آپ سے زبردستی لیا جا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ کا بس چلے گا آپ وہ کام چھوڑ دیں گے، اور جب تک آپ مجبور ہوں گے چاروں ناچار وہ کام آپ کریں گے، کام آسان بھی ہو آپ پر مصیبت بنے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ اسے فائدے مند سمجھتے ہوں، اس کام کو کرنے میں آپ کو لذت آتی ہو، اس کام کو انجام دینے میں آپ کو فائدہ لگتا ہو، آپ کا مزہ بھی اسی کام میں ہے، آپ کا سکون بھی اسی کام میں ہے، آپ کی پسند بھی اسی کام میں ہے، آپ کا فیوریٹ ہے وہ کام۔
پھر آپ کو اس کا موقع بھی مل جائے تو وہ کام کرتے ہوئے آپ کبھی نہیں تھکیں گے۔ آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا کہ چھٹی والے دن بچے صبح 8 بجے سے 7 بجے سے کھیلنا شروع کرتے ہیں، رات 8-7 بجے تک کھیلتے رہتے ہیں، اور شام کو کوئی نہیں کہتا کہ مجھے پین کلر گولی چاہیے، میں تھک گیا ہوں۔ حالانکہ اس بچے نے ایک مزدور سے ڈبل سے بھی زیادہ کام کیا ہے۔ شاید اس کی رننگ کا اندازہ لگایا جائے تو آج کے دن یہ کوئی 20 کلومیٹر دوڑا ہوگا۔ اس کا جوڑ ہلا ہے، اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے، اسے مزہ آتا ہے، اسے وہ کام اچھا لگتا ہے، اسے وہ کام نہیں تھکاتا جو کام اسے اچھا لگتا ہو۔ تھکاتا وہ کام ہے جو کام اسے اچھا نہ لگتا ہو۔ اسی بچے سے آپ کہیے کہ 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر آج میتھ کے سوال حل کریں، چھٹی کا دن ہے، وہ کہے گا چھٹی کا دن ہے آج پھر یہ مصیبت میرے سر۔ 10 منٹ کا کام دیکھیے اسے تھکا رہا ہے، اور 14 گھنٹے کی مسلسل رننگ ہے جو وہ اسے نہیں تھکا رہی ہے، وہ اسے نہیں تھکا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جب کسی چیز کے ساتھ ہم آہنگی ہو، اس کو کرنے میں آپ کو ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوتی، نہ آپ کو بھوک کی پرواہ رہتی ہے، نہ آپ کو پیاس کی پرواہ رہتی ہے، نہ آپ کو چوٹ کی پرواہ رہتی ہے، نہ سردی گرمی کی آپ کو پرواہ رہتی ہے، نہ نیند کی کمی کی آپ کو پرواہ رہتی ہے۔ مائیں فکر لگائے ہوئے ہوتی ہیں، اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، اسے تو کل بخار تھا، اور وہ ہمت میں وہ صحیح چل رہا ہے۔ تو کچھ ایسی صورت ہم اللہ سے مانگیں اس رمضان المبارک کی اس ابتدائی مناسبت میں کہ ہماری ہم آہنگی عبادت کے ساتھ ہو جائے۔ یہ راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے جس سے ہم تھک جاتے ہیں، ہم اکتا جاتے ہیں، ہمارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، وہ نہ ہو تو پھر ہمیں مزہ ہی بندگی اور عبادت میں آئے۔ یہ کام ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے نہ روزہ مشکل، نہ نمازیں مشکل، نہ سخاوتیں مشکل، نہ تلاوتیں مشکل، ہر عمل ہم بخوبی اللہ کی رحمت سے ادا کر لیں گے، بخوبی ہم اللہ کی رحمت سے ادا کر لیں گے۔ اس کے لیے کئی صورتیں ہیں، اس کے لیے کئی صورتیں ہیں جو ہمارا نیکی کے ساتھ چلنے کا سٹیمنا بڑھا دیتی ہیں، ہمارا نیکی کے ساتھ ربط مضبوط کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو پیارے بھائیوں یہ ہے کہ جب بھی علاج کرنا ہو تو مریض تعاون کرے ڈاکٹر کے ساتھ، ہم آمادہ ہوں کچھ ایسا سیکھنے کے لیے کہ جس کے ذریعے ہماری وابستگی جڑی رہے، مانگیں اللہ سے، طلب کریں، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی غفلتوں کا احساس ہو، چبھن محسوس کریں، اصلاح کی تگ و دو کریں، کوشش کریں، ہمیں خطبات سنائے جائیں، ہمیں جمعے پڑھائے جائیں، ہمیں دروس دلوائے جائیں، اور ہمارا اپنا تعاون ساتھ نہ ہو تو کوئی خطبہ اثر نہیں کرے گا، کوئی درس اثر نہیں کرے گا۔ ہماری اپنی جو شعوری طلب ہے اور پیاس ہے وہ ضروری ہے کہ ہم چاہیں بھی صحیح ایک کام کرنا۔ جب ہم
چاہیں گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ کی مدد اللہ کی رحمت سے آ جائے گی۔ جب ہم چاہ رہے ہوں گے نا تو ہم چاروں ناچار قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، چاروں ناچار قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے تو نہ کرنے والے کے لیے 100 بہانے اور کام کرنے والے کے لیے سینکڑوں راستے ہیں۔ جس نے کرنا ہے وہ راہیں بنا لیتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہے اس کے پاس اتنے چھٹی کے عذر ہیں کہ وہ آپ اسے قائل ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا شوق بنے۔ دنیا کی افراتفری ہم نے دیکھ لی، پول کھل گیا۔ دنیا کی ترقی ہم نے دیکھ لی، دنیا کا عروج ہم نے دیکھ لیا، دنیا کا ادب آداب ہم نے دیکھ لیا، دنیا کی خرید و فروخت ہم نے دیکھ لی، دنیا کے پیسے کی قیمت ہم نے دیکھ لی، دنیا کی اخلاقیات ہم نے دیکھ لی۔ اب روح سکون چاہتی ہے، اپنائیت کا رجحان چاہتی ہے، گھبراہٹوں بے چینیوں سے باہر نکلنا چاہتی ہے، گھر خوشیاں چاہتے ہیں، دل اطمینان چاہتا ہے، آنکھیں سکون چاہتی ہیں، امن کی اطمینان کی نیند سونا چاہتے ہیں، رزق میں برکتیں چاہ رہے ہیں۔ ہماری اپنی طلب ہو، ہماری طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ دیکھیے جو دینی معاملات ہیں، دینی معاملات کبھی بھی رب تعالیٰ کی طرف سے جبر اور زبردستی کی بنیاد پر بندے پر مسلط نہیں کیے جاتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ واللیل میں اللہ رب العزت نے ان حقیقتوں کو کھولا ہے۔ تیری دلچسپی پہلے بنے گی، میری مدد بعد میں آئے گی۔ تو پہلے مانگے گا، بعد میں تجھے عطا کروں گا۔ تو بے رخی کرے گا تو تیرے ساتھ بے رخی کی جائے گی۔ تیری دلچسپی نہیں تو ہماری دلچسپی نہیں، تو نہیں چاہتا تو ہم نہیں چاہتے۔ پہلے تو اپنی پیاس دکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل کر۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ راستے اور رخ کا انتخاب تو کر، اور جس طرف تو جانا چاہے گا ہمیں بتا دے، ہم اسی طرح کے راستے تیرے لیے کھولتے جائیں گے، اسی طرح کے راستے تیرے لیے کھولتے جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے محفوظ فرمائے، ہماری محبت بنا دے ان کاموں کے ساتھ جن کاموں میں ہماری بھلائی ہے، جن کاموں میں ہماری خیر ہے، جن کاموں کے ذریعے جنتیں خریدی جاتی ہیں، جن کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ ان کاموں سے ہماری محبت بنا کے ہم پر ایک اور احسان فرما دے۔ جب ہم طلب کرتے ہیں کسی چیز کو تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ اس کے اسباب میں پیارے بھائیوں، میں نے کچھ اسباب ہیں جو آپ کے لیے غور و فکر کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ان اسباب کو ہم بکثرت اپنائیں، ان اسباب کو ہم بکثرت اپنائیں تو تھوڑی سی قربانی دے کر ہمارا اسٹیمنا اتنا ہو جائے گا، ہماری قوت برداشت اتنی ہو جائے گی، ہمارا حوصلہ اتنا ہو جائے گا کہ وہ کام ہمارے لیے ذرا بھی مشکل نہیں رہے گا۔ بے نماز کے لیے پہلے دن نماز پڑھنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ نمازی بندے کے لیے نماز کے بغیر سونا عذاب ہوتا ہے۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کو معمول میں بنایا رکھا ہوا ہے، اس کے لیے تلاوت نہ کرنا اتنی بڑی محرومی ہے، اتنی بڑی محرومی ہے کہ گویا اس کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اور جس کے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کے لیے ایک رکوع پڑھنا بھی عذاب اور مشکل ہے۔ میں نے 80 سالہ مریضوں کو 90
سالہ مریضوں سے حال احوال پوچھا، کیا حال ہے بزرگوں آپ کے؟ اب ٹانگیں پوری کام نہیں کر رہی ہیں، چلنے کے لیے دو دو بساکھیاں ہاتھ میں ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، سجدہ زمین پر کرتا ہوں۔ بابا جی آپ کھا تو نہیں سکتے، آپ کھا پی تو نہیں سکتے، آپ چل پورا نہیں سکتے، اور ایک ہڈا کٹا مضبوط مستحکم انسان، وہ اس کے لیے وہی سجدہ آپ نے دیکھا کتنا مشکل بن گیا، اس کے لیے کتنا بےچینی اور پریشانی کا وہ سبب ہے۔ اسے فنڈ لے لو 10-20 ہزار جو لیتے ہو لے جاؤ، بول سب مسجد میں آنے کا ہمیں نہ کہو، نماز پڑھنے کا ہمیں نہ کہو، ہے نا یہ صورتحال۔ اور اس بابے کو اللہ کا شکر ہے کہ اسے زمین پر سجدہ کرنے کی اللہ کی رحمت سے توفیق مل جاتی ہے، یہ بہت زیادہ خوش ہے۔ رہ گئے تو آپ مریضوں بزرگوں سے آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں قرآن پاک نہیں پڑھ سکی، وہ ماں پریشان ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکی، بیماری کی وجہ سے، بینائی کی وجہ سے، نسخے کے حروف چھوٹے ہیں پڑھ نہیں سکی، اس لیے جلدی انتظام کرو۔ کتنے بزرگ ایسے وہ کہتے ہیں میں روزہ تو رکھنا ہے، موت آ جائے اسی حالت میں تو وہ قبول ہے۔ وہ کتنے ہی ماشاءاللہ قوی ہیکل جوان ہیں کہ جنہیں رمضان سے پہلے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے اب روزے ہیں کیسے رکھیں گے۔ گویا ہماری ذہنی آمادگی اور اللہ کی مدد یہ جس کام میں شامل ہو جاتی ہے نا تو وہ کام ہمارے لیے کافور ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مشکل نہیں رہتی ہے۔ اس صفت کو اپنانے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ سیزن آ گیا ہے، یہ موقع اللہ نے میسر کر دیا ہے، اسے کیش کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے معمول زندگی میں قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن زنگ اتارنے کا، غفلت ختم کرنے کا، روح کو ٹھنڈک اور سکون پہنچانے کا، شیاطین کے حملوں سے بچنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس موضوع کو اگر رمضان المبارک کے سارے جمعوں میں ہم چلائیں تو شاید یہ پھر بھی پورا نہ ہو سکے، اس لیے دلائل کا تذکرہ کرنا یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے کہ اس کلام کے ذریعے کرشمے دکھائیں تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ مردے پر پڑھتے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا اور بتاتا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے اور پہاڑ پر پھونک مارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس میں اللہ نے اس قدر طاقت رکھی ہے، اس قدر طاقت اس میں رکھی ہے۔ جو صاحب قرآن ہے اس کے پاس اتنا مضبوط اسلحہ موجود ہے، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ صحابہ جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزرے، ایک شخص کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، مجنون ہے، دورہ پڑا ہوا ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ 10 بندے اسے قابو کرتے ہیں، قابو میں نہیں آتا۔ ان کے پاس ہے تمہارے پاس کوئی علاج کی صورت ہو، یہ بندہ اس نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ایک کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کا جنون ختم ہو گیا، اس کا جنون ختم ہوا۔ میں نے کہا اس کی بیڑیاں، اس کی زنجیریں کھول دو، کھول دی گئیں۔ میں واپس آنے لگا تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی، 100 بکریاں دی کہ یہ لے جاؤ
ہم تو اس سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار تھے کہ اس بیماری سے نجات نصیب ہو جائے۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اللہ نے اپنے قرآن کی برکت سے ایک مجنون کو شفا نصیب فرما دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کھانا کھلا دو۔ کھانا نہیں کھلایا انہوں نے۔ اللہ ناراض ہو گیا کہ اللہ والوں کو کھانا نہیں کھلایا، مانگنے کے باوجود نہیں کھلایا۔ اللہ نے بستی پر پکڑ اور مصیبت ڈال دی۔ بعض دفعہ ہم بخل کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے کانٹے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم رشتے کاٹ رہے ہوتے ہیں، اسی کے کانٹے ہم دکانوں کے نہ چلنے کی صورت میں نکال رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے کانٹے اولادوں کی نافرمانی کی صورت میں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں بے چین کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں اولادوں کی نافرمانی کا شکار کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری رزق کی بے برکتی کا سبب ہوتے ہیں، جو ہم پر خرچوں کے برڈن کا سبب ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گناہ چھوڑ دیں تو ہم آسودہ ہو جائیں، اگر ہم کہیں توبہ کر لیں تو ہم آسانی میں آ جائیں۔ اب 30 بندوں کو کھانا کھلانا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا نا، ان کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ہم مٹن کھلائیں، چکن کھلائیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ روکھی سوکھی روٹی کھلا دی جاتی، 2-4 کلو کھجور ہی دے دی جاتی کہ 4 دانے کھا کے پانی پی لو، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو 30 بکریاں خرچ کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سردار کو سانپ نے ڈسا، بندہ ان کے پاس آیا، ابو سعید خدری گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سردار ٹھیک ہو گیا، 30 بکریاں لے آئے، 30 بکریاں لے آئے۔ تو یہ فاتحہ آپ کے پاس ہے، یہ فاتحہ آپ کے پاس ہے، آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس کے ساتھ جس نے یہ ساری کائنات بنائی، اسے محفوظ کرتا ہے، اسے چلاتا ہے، لا یعودہ حفظہما، اور حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں۔ یہ اس کے ساتھ اتصال کا، رابطے کا، بات کرنے کا یہ نمبر ہے۔ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس سے باتیں کرنا، آپ اس صورت کے ذریعے اس سے باتیں کر سکتے ہیں، اس صورت کے ذریعے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ دکھ سکھ بانٹ سکتے ہیں، آپ پریشانیاں شیئر کر سکتے ہیں، آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے آسان ہے، یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، مسلم میں حدیث قدسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے میری تعریف کی۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرا بندہ میری کتنی عزت کرتا ہے۔ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے میرے درمیان طے رہا، اب تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ جب بھی آپ نے اللہ سے وعدہ لینا ہو کہ اللہ آپ پر دروازے کھلے رکھے گا، آپ کو عطا کرتا رہے گا، آپ کو آپ کے سوال کا خیر مقدم فرمائے گا، آپ کے مانگنے پر خالی نہیں بھیجے گا، جب آپ کا جی چاہے آپ فاتحہ پڑھیں۔ ہر دفعہ فاتحہ پڑھنے پر اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، تیرے میرے درمیان یہ طے رہی، تو تعریفیں کرتا رہے، حمد ستائش کرتا رہے، عبادت میری کر، اور مجھ ہی سے مدد مانگ، میں مدد نہیں روکوں گا، میں مدد نہیں روکوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جتنا آپ کا تعلق مستحکم ہوگا، اتنا آپ کی زندگی میں خیر اور برکت زیادہ ہو جائے گی۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے ثواب کا آسان ذریعہ بنایا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کی حدیث ہے، ایک حرف پر رب 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔
ایک حرف پر رب تعالی 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حرف پورا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ بھی رمضان کے علاوہ رمضان کے پیکج تو اندازے سے بھی باہر ہے۔ اب یہ تو کوئی پوچھے اس بندے سے کہ جس کا ترازو اٹھا ہوا ہے اور اسے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک اگر مل جائے تو نیکیوں کا پلڑا جھکے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا، اگلے پروسیس سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو ایک کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے اس سے کوئی پوچھے کہ 30 نیکیاں الف لام میم پڑھنے پر جو ملتی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، تو کانٹا اٹھنے پر پتا چلے گا نا، ترازو اٹھنے پر پتا چلے گا نا۔ ہم تو ہر دفعہ سنتے ہیں کہ 10 10 10 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو ملتی رہے، اس سے کوئی پاؤ دال تو نہیں ملتی، اس سے کوئی کلو گوشت تو نہیں ملتا کہ ہم اس پر توجہ کریں، نیکیاں ملتی ہیں نا۔ ہمارے یہاں جس بے اعتبار کرنسی کا چلاؤ ہے، ہاں ایسا کوئی اعلان کیجئے، یہ جس کرنسی کے حوالے سے بات ہے اس میں چلنا ہے معاشر کے میدان میں۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ کانٹا اٹھایا گیا، پلڑے برابر ہوئے، تاریخ پڑھ دیں، 100 سال 200 سال 500 سال 50,000 سال، رک، تیرا حساب بعد میں ہوگا۔ پلڑا تھوڑا سا جھکا، چل جائیے بسم اللہ، آپ جنات الفردوس میں چلے جائیے۔ نبی کے ہمسائے، صدیق کے ہمسائے، فاروق کے ہمسائے، عثمان کے ہمسائے، حیدر کے ہمسائے، جائے مزے سے آپ رہیں۔ نیکیوں کی یہ ویلیو ہے، نیکیوں کا یہ مقام ہے۔ اس زندگی کو فائدہ مند بنانے والی شے اگر کوئی ہے تو وہ نیکی ہے۔ اگر زندگی میں نیکی نہ ہو تو موت بہتر ہے۔ اگر زندگی میں ثواب نہ ہو تو موت بہتر ہے، کیونکہ موت کی صورت میں ثواب، گناہ نہیں ہوں گے اور ثواب بھی نہیں ہوگا تو یہ جہنم سے کم از کم بچ جائے گا۔ ایسی زندگی جس میں نیکی نہیں اور گناہ بھرے ہوئے ہیں وہ تو جہنم میں لے کے جانے کا سبب ہے۔ اذا اردت فتنة بقوم، اللہ تو جب کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے، اس کے ایمان کو امتحان میں ڈالنا چاہے تو ہمیں موت دے دینا، ہم ایمان کا امتحان نہیں دے سکتے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جنت میں بھیج دینا۔ تو یہ بہت بڑی اہم شے ہے، ایک ایسی کرنسی ہے جو آپ کو رب بنا دیتی ہے، یہ ایسی کرنسی ہے جس کے ذریعے آپ کے جنات کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسی کرنسی ہے نیکی جس کے ذریعے پلڑا بھاری ہوتا ہے نیکیوں کا، ایسی کرنسی ہے کہ جس کے ذریعے آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو اللہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ تو آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اس دن پیسہ کام نہیں دے گا، ثواب کام دے گا، اس لیے اسے اپنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارشی ہوگا، آپ کا نام لیا جائے گا، آؤ حساب دینے کے لیے نام آپ کا لیا جائے گا، جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں وہ اٹھیں گی اور پہلے اللہ کے حضور جا کر بات کریں گی کہ اللہ اس سے حساب نہ لیجیے۔ کیوں نہ لو؟ اللہ یہ میرے ساتھ محبت کرنے والا تھا، پڑھنے والا تھا، اس سے حساب نہ لیا جائے۔ منوا کے آئیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن یہ تمہارا سفارشی ہوگا۔ عدالت میں تو سفارشی کی پہنچ ہو جائے نا بندے کو تسلی ہوتی ہے، سفارشی پہلے فون ہی کر دے نا کہ فلاں آج آئے گا، ذرا خیال رکھنا، تو بندہ اطمینان کے ساتھ جاتا ہے۔ نام آپ کا لیا جائے اور سفارشی پہلے اللہ کے پاس پہنچ جائے، آپ کی نجات تو ہو گئی۔ اقرأوا القرآن، مسلم میں ہے، قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت
سفارش کا سبب ہوگا، یہ روز قیامت سفارش کا سبب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر، اس گھر پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ معالجین بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیماریوں کا، آپ کے گھر میں جھگڑوں کا، آپ کی الجھنوں کا، اولادوں کی نافرمانی کا، ہائپر ہو جانا، بے قابو ہو جانا، غصے سے پاگل ہونے لگنا، چھوٹی بات پر جان لینے دینے پر تیار ہو جانا، اس طرح کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں، ان کا 90% سے زیادہ سبب، ان کا 90% سے زیادہ سبب شیطانی حرکات ہوتی ہیں، اور 90% سے زیادہ میڈیکل جو بیماریاں ہیں وہ بھی شیطانی حرکات کی وجہ سے، وہ بھی شیطانی حرکات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس کی رگوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے یہ اسے بے ہوش کر دیتا ہے، انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے، انسان کا شعور چھین لیتا ہے، شیطان شعور چھین لیتا ہے۔ تو اب جس شخص کا ہوش ہی نہ ہو، جس کے جسم کے اندر شیطان رہائش رکھے، جس کے جوڑ جوڑ میں شیطان بیٹھا ہوا ہو، وہ تو ایک ایک کے متھے لگتا رہے گا نا، بات بات پر وہ جان لینے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، بے قابو ہو جائے گا، اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، تاکہ آپ سکون میں رہیں، آپ ہائپر نہ ہوں، آپ کا غصہ بے قابو نہ ہو، آپ بات بات پر اکھڑے نہ، آپ چھوٹی چھوٹی بات پر برتن نہ توڑنے لگ جائیں، آپ ہاتھ نہ اٹھانے لگ جائیں، آپ نارمل سکون کی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں۔ شیطان کا تسلط ویران گھروں میں ہوتا ہے، قبرستانوں میں ہوتا ہے، مسلم کی حدیث کے مطابق۔ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ تو قبرستان ہے، گھر قبرستان ہے، تو وہاں موجود جو لوگ ہیں وہ میتیں ہیں، وہاں جو موجود لوگ ہیں وہ میتیں ہیں۔ اب میتوں کے ساتھ شیطان جیسی حرکت کرے کر لے گا، دفاع جو نہیں ہے، ان کے جوڑ جوڑ پر حملہ کرے، ان کی سوچوں پر حملہ کرے، ان کی باتوں پر حملہ کرے، ان کے افکار پر حملہ کرے، ان کے اتفاق و اتحاد پر حملہ کرے، ان کی آپس کی محبت پر حملہ کرے، ان کے پیسے چرائے، ان کی رقمیں ہتھیائے، انہیں سرکش بنائے، سب کچھ کرے گا وہ۔ دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، تو بچاؤ کی صورت یہی ہے۔ قرآن پاک کو مسلسل پڑھنے والا بندہ مملکت اسلامیہ کی نظر میں بھی خاص، اللہ کی نظر میں بھی خاص ہو جاتا ہے۔ یہ اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، اور قرآن پاک ان سے، ان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ انہیں اللہ کا خاص و خاص کر دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ان للہ اہلین من الناس، اللہ والے لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں۔ پوچھا گیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن پڑھنے والے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ سیدنا نافع ابن عبد الحارث مکے کے امیر ہیں، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں۔ اس فام کے دورے پر عمر رضی اللہ عنہ گئے ہوئے ہیں، وہاں نافع سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی ڈیوٹی تو مکے میں تھی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں یہاں فلاں کام سے آیا ہوں۔ پیچھے کسے مقرر کر کے آئے ہیں؟ کہا ابن ابزا کو مقرر کر کے آئے ہیں۔ کون ہے؟ کہا ہمارا غلام ہے۔ ابن ابزا شہر مکہ کا امیر؟ ہاں، ابن ابزا شہر مکہ کا امیر ہے۔ ابن ابزا کیوں؟ غلام ہونے کے باوجود وہ
شہر مکہ کا امیر تم نے مقرر کیا، کہا انہو قارئ لکتاباللہ عالم بالفرائض، قرآن کا قاری ہے اور وراثت کے علم کا ماہر ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا سچ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ساتھ تعلق بن جائے اللہ اونچا کر دیتا ہے، اس سے منہ پھیر لے بندہ اللہ رسوا کر دیتا ہے، اللہ رسوا کر دیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں قرآن پاک سے لا تعلقی کی وجہ سے ہیں۔ جیسے یہاں وہ خاص ہے، یہاں وہ خاص ہے۔ امام زہری کہتے ہیں سلیمان ابن عبد الملک کے پاس میں آیا، مجھ سے بات ہوئی، مکے کے امیر کا پوچھا کون ہے، میں نے غلام کا نام لیا۔ مدینے کے امیر کا پوچھا کون ہے، میں نے غلام کا نام لیا۔ مصر کے امیر کا پوچھا کون ہے، میں نے غلام کا نام لیا۔ بلاد مغرب کے امیر کا پوچھا کون ہے، میں نے غلام کا نام لیا۔ اس نے 10 ملکوں کا نام پوچھا، وہاں کا اس وقت امیر کون ہے، میں غلاموں کے نام لیتا گیا۔ پھر آخر میں کوفے کا پوچھا، میں نے کہا کہ کوفے کا فلاں وہ آزاد ہے، نسلاً آزاد ہے، باقی جتنے مسلمانوں پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں یہ تابعین کا زمانہ ہے، سارے کے سارے غلام ہیں۔ غلاموں کو کرسیاں اللہ رب العزت نے دے، غلاموں کو کرسیاں، شام کی بادشاہی، مغرب کی بادشاہی، مصر کی بادشاہی، مدینے کی، مکے کی حکومت اور گورنری، بصرہ کی گورنری، عراق کی گورنری، فلسطین کی حکومت اللہ رب العزت نے یہ تابعین کے زمانے میں غلاموں کو دی، کیونکہ ان غلاموں نے صحابہ اکرام سے قرآن پڑھا تھا، ان غلاموں نے صحابہ اکرام سے قرآن پڑھا تھا۔ یقال لصاحب القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاری سے کہا جائے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تیرا کیا حساب نہیں۔ قرآن پڑھنے والے معاشر کے میدان میں اللہ کے پاس آئے گا، نہ فائلیں کھولنے کی ضرورت، نہ گواہیاں قائم کرنے کی ضرورت، نہ کیس کی سماعت کی ضرورت۔ یقال لصاحب القرآن، قاری صاحب حساب دینے کے لیے آئے، آگے اچھا آپ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ قرآن پڑھنا شروع کریں اور آپ درجات پر چڑھنا شروع کریں، اور سکون سے پڑھنا، سکون سے پڑھے، بندہ تھوڑا پڑھتا ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ اقرا ورتق ورتل، سکون سے پڑھتے ہوئے اطمینان سے تو سیڑھیاں چڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، جہاں تیری تلاوت رکے گی وہاں ہم تیرا جنت میں گھر بنا دیں گے۔ وقت ہمارا تقریباً پورا ہو گیا ہے خطبے کا دورانیہ، تو ذرائع میں سے جو ذرائع آپ کو آپ کے شعور اور آپ کے شوق اور آپ کی رغبت اور آپ کی احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بندگی اور نیکی کے ساتھ دوستی کرا دیں گے، آپ کو مزہ آئے گا نیکیوں میں، سجدوں میں، روزوں میں، صدقات میں، صلہ رحمیوں میں، معاف کرنے میں، تحمل میں، حوصلے میں، توکل میں، صبر میں، آپ کو نیکیوں میں سکون ملے گا۔ ان ذرائع میں اپنا شوق بنائیے، اللہ سے مدد مانگیے، قرآن پاک سے تعلق رکھیے، علماء سے تعلق رکھیے، مسجد سے محبت کیجیے، اور نیک و صالح لوگوں سے محبت کیجیے، فرائض و نوافل کی پابندی کیجیے۔ یہ ذرائع ہیں جن ذرائع کو مسلسل اپنانے کی صورت میں اللہ کا یہ احسان ہوگا کہ آپ کے لیے عبادتوں کو آسان کر دیا جائے گا۔ کنت سمع الذی یسمع بہ، جو بندہ فرائض و نوافل کی پابندی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان، ہاتھ، پیر بن جاتا ہوں، اب وہ جو کچھ بھی کرتا ہے
وہ میری مشیت کے اندر رہتے ہوئے کرتا ہے۔ کانوں کو بےہودگی سناؤ وہ تڑپ جاتا ہے، قرآن کانوں کو تلاوت سناؤ وہ ماشاءاللہ سکون میں آ جاتا ہے۔ پیر مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں تو سکینت اور راحت اسے ملتی ہے، گناہوں کی طرف چل کے جائے تو اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ نیکیوں کی توفیق ملے اسے زندگی مل جاتی ہے، اور نیکیوں میں رکاوٹ پیدا ہو تو وہ تڑپنے لگ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت سے ان اسباب سے میسر آئے گا۔ کچھ بیان ہو گئے ہیں، کچھ انشاءاللہ مسلسل دروس میں ہم یہ اسباب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔